इय्याका नस्तईन। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको और मेसम साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा और जिस बड़ी तादाद में आज इस जलसे में आपने शिरकत की, आपने 15 से पहले अपना फैसला सुना दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं 3 दिन से गुफ्तगू सुन रहा हूं और क्या बहस हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान से किसी को मुखातिब कर रही है और कह रहे हैं कि दानली हो रही है, तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि 15 से पहले उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। जिंदाबाद। अब रही दूसरी बात कि दानली हो रही है, तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे चंद सवाल करता हूं और वो चंद सवाल और आपका जवाब बता देगा कि क्या वजह है कि इस तरह बुरी शिकस्त का इनको सामना करना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तानियों, पहला सवाल कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का सबसे बड़ा मुतालबा हमेशा से मुतालबा रहा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए। क्या इन्होंने ये मुतालबा पूरा किया? मेरा दूसरा सवाल कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हमेशा कहा कि हमें आईनी हुकूक दिए जाए, क्या इन्होंने आईनी हुकूक दिए? मेरा तीसरा सवाल, और ये कैमरे दिखाए, ये कौम की आवाज दिखाए कि फैसला कौम कर चुकी है। तीसरा सवाल कि क्या गिलगित बल्तिस्तान को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत इन डाकुओं ने दी? मेरा चौथा सवाल कि सीपेक का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान, सीपेक का आगाज गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन क्या सीपेक में गिलगित बल्तिस्तान को कोई बड़ा मंसूबा, कोई बड़ा शहर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला? मेरे पाकिस्तानियों, मेरा एक और सवाल, अभी मेसम कह रहे थे कि हमारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, तालीम की सहूलत नहीं। क्या इन्होंने आपको तालीम की बेहतरीन सहूलत दी? मेरे पाकिस्तानियों, मेरा एक और सवाल कि दरिया के किनारे आप रहते हैं, कि दरिया के किनारे इन्होंने आपको प्यासा रखा, क्या आपके हर घर में इन्होंने पानी की सहूलत दी? और मेरे पाकिस्तानियों, इतना खूबसूरत इलाका, क्या यहाँ पे जब सयाह आएंगे सड़कों की बुनियादी और बेहतरीन सहूलत आपको दी? तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं इनको बताना चाहता हूं कि दानली नहीं हो रही, आपके करतूत बता रहे कि आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तानियों, अब जो बातें मैंने की है और जो इन्होंने नहीं किया, मैं उसका एक एक करके आपको बताता हूं। मैं मंसूबों का ऐलान इसलिए नहीं करूंगा कि वो फरजंद जरदारी पहले से शोर मचा रहा है कि दानली हो रही है, तो मैं वो उन मंसूबों का ऐलान नहीं करूंगा जो हमने आगे सोचा हुआ है, लेकिन जो हम कर चुके हैं, जो ऐलान हो चुके हैं, मैं सबसे पहले आपके सामने वो चीजें बताना चाहता हूं। ये एक जो फरजंदी जरदारी आया है, रोजाना पर्ची लहराता है, खुद भी पर्ची पे आया और पर्ची लहराता है। एक तो मैं इसके तकरीर नवीस को बताना चाहता हूं कि बेचारे के साथ जुल्म ना करो। बड़ी मुश्किल से वो रट्टा मारता है
اور جب وہ رٹا مار کے تقریر کرتا ہے تو دنیا ان کے اوپر ہنستی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اردو سے ہو کیوں بیزار, انگلش سے کیوں اتنا پیار, چھوڑو بھی یہ رٹا یار ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. میرے پاکستانیوں, پرچی پہ آیا ہے, پرچی لے رہا ہے گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ دیں گے. او بیٹا 50 سال سے اس میں روٹی کپڑا مکان بھی لکھا ہوا ہے. میرے پاکستانیوں, عمران خان نے, وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کر دیا ہے آپ کا سب سے بڑا مطالبہ آئینی حقوق اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا. مبارک ہو, گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان ہو چکا. دوسری چیز سی پیک میں انہوں نے اگنور کر دیا. سی پیک کے اوپر بھی تقریریں کرتے ہیں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے. میرے پاکستانیوں, سی پیک کا آغاز گلگت بلتستان سے, تو سنیے کہ گلگت بلتستان کو اکنامک زون نہیں ملا تھا, عمران خان نے دے دیا. گلگت بلتستان کو انڈسٹریل زون نہیں ملا تھا, عمران خان نے دے دیا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گلگت بلتستان میں زمین کا تعین بھی ہو گیا, سیکشن 4 بھی لگ گیا, کارخانے بھی بنیں گے, انڈسٹریز لگی گی, کاروبار چلے گا, نوجوانوں کو روزگار ملے گا. یہ سی پیک میں شامل کر دیا. تیسرا, ایک اور چیز, سڑکوں کی بڑی ضروریات ہے. میں نیا اعلان نہیں کروں گا کیونکہ یہ وزارت میرے پاس ہے, پھر بچہ روئے گا. لیکن جو منظور ہو چکا ہے, جو آلریڈی پی ایس ٹی پی میں ہے, وہ 3 بڑے پروجیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بابو سر ٹاپ 8 مہینے تک برباری کی وجہ سے وہ بند رہتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اگلے سال سے بابو سر ٹاپ آپ کے 12 مہینے کھلا رہے گا اور آپ اس پہ سفر کر سکیں گے. دوسرا بڑا مطالبہ, قراقرم ہائی وے کی بات ہوتی ہے. سی پیک کے ثمرات گلگت بلتستان کو تب ملیں گے جب آپ بہترین شاہراہ دیں گے, جب آپ کے ایچ کے اوپر غور کریں گے. سیاح تب آئیں گے جب آپ بہترین شاہراہ دیں گے. کے ایچ کے منصوبوں کو ہماری وزارت نے پی ایس ٹی پی میں شامل کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم تعمیر کریں گے. تیسرا, ایک اور چیز, آپ تو اس حساب سے ہمسائے بھی بنتے ہیں میرے, اور ہم نے گلگت بلتستان سے شندور سے چترال اور سوات موٹر وے مغربی روٹ سب سے کم وقت میں آپ گوادر تک پہنچیں گے. یہ منصوبہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پی ایس ڈی پہ میں ڈال دیا ہے. میرے گلگت بلتستان کے غیرت مند نوجوانوں, ایک اور چیز, اب جب میں بات کرتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز, آپ یہاں پہ دکاندار بھی ہوگا, تنخواہ دار بھی ہوگا, یہاں پہ مزدور بھی بیٹھا ہوگا, رکشے ڈرائیور بھی بیٹھا ہوگا. ان سے پوچھے کہ جب ان کے گھر میں بیماری آتی ہے تو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے ان کے اوپر کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم اپنے گھر والوں کے, اپنے بزرگوں کا, اپنے بچوں کا علاج کیسے کریں گے. تو میرے پاکستانیوں سنیے کہ ہم نے خیبر پختونخوا سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا کہ ہر شہری کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت دی. گلگت بلتستان کے لیے عمران خان نے صحت انصاف کارڈ کی منظوری دے دی ہے. اور سنیے, اس کا مطلب کہ ہر گلگت بلتستان کے ہر بندے کو ایک کارڈ ملے گا جس میں 7.5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. اور یہ بھی سنیے کہ صرف سرکاری اسپتال نہیں, ملک کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی ہر بندے کا مفت علاج ہوگا. زندہ باد, زندہ باد. میرے پاکستانیوں, اب میسم صاحب نے بات کی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی. میرے پاکستانیوں, میں تو آپ کو جب بات کروں گا تو مثال سامنے رکھوں گا. یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بات کریں گے تو یہ کیا دکھائیں گے آپ کو کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات سندھ میں سب سے زیادہ غربت کہاں پہ, سب سے زیادہ غربت کہاں پہ, سب سے زیادہ بھوک سے اموات کہاں پہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ لوٹ مار کہاں پہ, سب سے زیادہ ملک کے خزانے کے لوٹنے والے کہاں پہ.
تو میرے پاکستانیوں یہ کیا کریں گے؟ گلگت بلتستان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ ہم نے آپ نے جو لوٹا ہے پہلے آپ سے وہ بھی نکلوائیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کی، میرے پاکستانیوں کے پی کے میں حکومت بنی تھی، مثال سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک پروجیکٹ کے اوپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر آج بھی ہو گیا، لیکن میں آپ کو مثال دوں کہ سوات میں ہم نے مٹلتان میں لوگوں کو سستی بجلی اور صاف بجلی پرووائڈ کی، کالام میں، بحرین میں، مدین میں، دیر میں، چترال میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگائے۔ سب سے زیادہ پوٹینشل تو گلگت بلتستان میں ہے، سب سے زیادہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ گلگت بلتستان میں لگیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد۔